ہمارے ہاں آج کل نمازیں، تہجد، ہر چیز پہ ہمارا زور ہوتا ہے، لیکن بعض اخلاقی معاملات ایسے ہیں خصوصاً جو رشتہ داریوں کے ہیں، ہم بڑے بڑے دیندار گھرانے بھی اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، اسلام اور ایمان سب کچھ یہی ہے کہ نمازیں پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، تہجد اور نوافل پڑھتے رہو، باقی کچھ نہیں ہے۔ مسلم شریف کے اندر حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رحم کے رشتوں کو توڑتا ہے وہ ہماری مسجدوں میں نہ آیا کرے۔ جو رحم کے رشتوں کو توڑتا ہے ہماری مسجدوں میں۔ ظاہری طور پر حدیث سنی، ہم گزر گئے، لیکن حقیقت پہ اگر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ جو بندہ رحم کے رشتوں کو توڑتا ہے شاید اس کا ایمان ہی نہیں۔ حضور جو فرما رہے ہیں ہماری مسجدوں میں نہ آئے، مسجد میں نہ آنا۔ آپ نے فرمایا جو مسجد میں آتا ہے اس کے ایمان کی گواہی دو۔ جس کو ایک بار بھی آپ نے مسجد میں دیکھا ہے اس کی نماز جنازہ میں جاؤ، اس کے ایمان کی گواہی دو، یہ مومن ہے۔ لیکن مسجدوں میں آنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ رشتہ داری کو توڑتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ واعظ فرما رہے تھے تو ایک نوجوان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھا تھوڑی دیر کے لیے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا برا لگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ جانا، یہ تو اس دینی، روحانی، اصلاحی مجلس کی بے ادبی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے کوئی بندہ اٹھ جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ نوجوان آ کر بیٹھ گیا۔ تو جب مجلس ختم ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو چھوڑ کر تو کہاں گیا؟ اس نے سامنے سے کہا کہ 2-4 دن ہوئے میری خالہ سے انبن ہو گئی تھی، میں نے کچھ اونچا بول دیا ان کے سامنے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا تو میں گھر گیا، اپنی خالہ سے معافی مانگ کے واپس آیا ہوں تاکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اور مجلس میں بیٹھنے کے قابل ہو جاؤں۔ حالانکہ یہ رشتہ جو ہے یہ رحم کا نہیں ہے۔ رحم کے رشتے میں تو بیٹی ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، بہن ہے، ماں ہے، باپ ہے، یہ رشتے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحتاً ایک حدیث آتی ہے، فرمایا جو رحم کے رشتوں کو توڑتا ہے وہ جہنمی ہے، اور جو رحم کے رشتوں کو قائم رکھتا ہے اسے جنت کی خوشخبری دے دو۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہر چیز بنانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب ہر چیز بنانے سے فارغ ہو گئے تو اللہ کی ایک مخلوق اللہ سے اجازت مانگ کر اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کر کھڑی ہو گئی، عرض کی اللہ میرا ایک سوال ہے۔ اب اللہ پاک سے سوال کرنا بھی ایک کس کی مجال ہے جو اللہ سے پوچھ سکے، لیکن کہا نہیں، اللہ نے اجازت دی، کہو کیا کہنا ہے۔ عرض کی اللہ میں رشتہ داری ہوں، تو نے مجھے قائم تو کر دیا ہے، بنا تو دیا ہے، لیکن میرا سوال ہے کہ جو مجھے توڑے گا تو اس کے ساتھ کیا کرے گا، جو مجھے جوڑے گا تو اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ ارشاد خداوندی ہوا جو تجھے جوڑے گا اس کے ساتھ میں اپنا رشتہ جوڑوں، اور جو تجھے توڑے گا اس کے ساتھ میں اپنے رشتے کو توڑوں۔ اس حدیث کو تنہا بیٹھ کر کبھی غور کیجئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہم کہاں تک نبھا رہے ہیں اور کہاں تک چل رہے ہیں۔ ایک آدمی آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو رشتہ داروں کے ساتھ رشتوں کو نبھاتا ہوں لیکن رشتہ دار میرے ساتھ بہت زیادتی کرتے ہیں، میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنا کام کرتے رہو، ان کو اپنا کام کرو۔ اگر تم سچ کہہ رہے ہو اور تم سچے ہو اپنی بات میں تو پھر خوشخبری سن لو کہ تمہارے اوپر جنت واجب ہے، اور جو تمہارے ساتھ ایسا کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو جہنمی بنا رہے ہیں۔ اسی پر کسی بزرگ نے لکھا ہے کہ ایک تالاب میں کوئی بچھو ڈوب رہا تھا تو کسی اللہ والے کو ترس آیا تو اسے بچانے کے لیے پانی سے نکالا تو بچھو نے انہیں ڈنگ مار دیا، تو بزرگوں کے ہاتھ سے چھوٹ کر وہ پانی میں جا گرا تو پھر غوطے کھانے لگا۔ ابھی یہ ہاتھ کو کھجلا ہی رہے تھے، پھر ترس آیا کہ اس کو پانی سے نکالوں، پھر اس نے ڈسا، پھر ہاتھوں سے گرا، پھر پانی میں ڈوبنے لگا، پھر ترس آیا، پھر اسے پانی سے نکالا۔ کسی دیکھنے والے نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ آپ کو ڈستا جا رہا ہے۔
تو فرمایا بھائی اسے اپنا کام کرنے دو، ہمیں اپنا کام کرنے دو، میں اپنا کام کر رہا ہوں، اپنا کام کر رہا ہوں۔ میرے دوستو ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ نہیں ہوتی، انبن کھٹ پٹ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی ہوتی تھی۔ حضرت بلال خود فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ام المومنین کے حجرے میں تھے تو دوسری ام المومنین کے گھر سے حلوہ آیا پلیٹ میں لے کے گیا، دروازے پہ پیش کیا تو اس ام المومنین کو غصہ آیا تو پکڑ کر زمین پہ پھٹک دیا، حلوہ بھی گرا اور پلیٹ بھی ٹوٹ گئی۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا کہ بلال تیری اماں کو غصہ آ گیا ہے، گھر میں بھی چلتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مجھے فرمایا عائشہ تو جب مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تیرے دل کے اندر محبت ہوتی ہے تو بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ عرض کہ اللہ کے رسول وہ کیسے؟ فرمایا جس دن تو ناراض ہوتی ہے تو بات کرتی ہے تو یوں کہتی ہے کہ مجھے ابراہیم کے رب کی قسم، میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج تھوڑا دل کے اندر کو غصہ ہے، اور جب پیار ہوتا ہے تو مجھے کہتی ہے مجھے رب محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج دل کے اندر بہت پیار ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے حضرت فاطمہ کے ہوتے ہوئے ابو جہل کی بیٹی سے رشتے کا ارادہ کیا، بلکہ بات بھی چل رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو فرمایا علی میری بیٹی کے ہوتے ہوئے میرے دشمن کی بیٹی اس گھر میں آئے مجھے منظور نہیں۔ یہی بات جب حضرت فاطمہ کو پتہ چلی تو گھر کے اندر کھٹ پٹ ہو گئی، تو حضرت علی مسجد نبی کے فرش پر آ کر لیٹ گئے، گھر سے نکل کے غصے میں آ گئے۔ جب وہ واقعہ مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو ڈھونڈتے مسجد نبی میں آ کر دیکھا تو بنیان بھی نہیں، قمیض بھی نہیں، مٹی پہ سو رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دے کر کہا یا ابو تراب اٹھ جاؤ، اے مٹی پہ سونے والے، سارا جسم مٹی سے بھرا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت علی کو گھر لے گئے، بٹھایا میاں بیوی کو۔ ایک حدیث پاک میں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسند احمد میں ہیں کہ تم مجھے رشتوں کو نبھانے کی گارنٹی دے دو، میں اللہ کا رسول تمہیں قیامت والے دن جنت کے سینٹر میں سونے کا محل اللہ سے لے کے دینے کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔